الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. کیا نبی کی شان سے ماورا نہیں تھا کہ نبی سے ایک غلطی ہوئی اس کو بیان نہ کیا جائے, پردہ رکھا جائے؟ رب تو پردہ رکھتا ہے, ہر چیز میں پردہ نہیں رکھتا. ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں, اپنے نبی کے اوپر پردہ کیوں نہیں رکھا؟ پردہ رکھنے میں خیر نہیں تھی, بتانے میں خیر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیٹیگورک ورڈز میں پڑھایا, کلیئر بتایا ایسا ایسا ہوا. خاتون اندر آئی, اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر فرمایا اگر ہماری طرف سے اس کو یہ مدد حاصل نہ ہوتی تو things were wrong. تفسیر میں اختلاف ہے کہ وہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے ہیں یا زلیخا کے الفاظ ہیں, لیکن وہ کیا تھا؟ بالکل اسٹریٹ ہینڈز اپ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے آپ کو, اپنے نفس کو بالکل بری قرار نہیں دیتا, بے شک نفس تو انسان کو کھینچتا ہے برائی کی طرف. whether it was یوسف علیہ السلام or it was زلیخا. لیسن لرنڈ کیا تھا؟ ماحول کو اوائڈ کرو, بند دروازے کے اندر نہیں گھسنا, تغرل خان بننے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹے آؤٹ آف اٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرو. ٹیک دا ورڈز آف دا وزڈم کہ فتنے میں جھانکنا نہیں ہے, جھانکو گے یو ول ہیو اٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی بریک ہے, ول ہیو اے لٹل ٹی, نماز کا ٹائم, اس کے بعد ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ول ریزیوم دا سیشن. کچھ تھوڑی بات چیت مجھے ہلکی سی تفصیل سے کرنا پڑ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا تھا, پریکٹیکل میسج, انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ میں کلیم کرتا, میں آپ کو کچھ بتاتا کہ یہ کر لیں یہ کر لیں. جسٹ دا میسج وچ آئی وانٹیڈ ٹو کنوے ٹو یو واز کہ آپ اس سیشن میں جس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ایک ارادہ کر لیا ہوا ہے, اس میں بی شیور آف ون تھنگ کہ آپ کو کنونشنل مٹیریل سے ہٹ کے بہت کچھ انشاءاللہ سننے اور سیکھنے کو ملے گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا, لیکن میں یہ میرا خیال ہے کمفرٹیبل یہ کہہ سکوں گا کہ آپ کو شاید کسی ایک اسپیکر کی زبانی کسی ایک ویڈیو سیریز میں سارا اکٹھا نہیں ملے گا. تو میں کم از کم یہ آسانی کرنے کی کوشش کروں گا سب کے لیے کہ ود ان دس ون سیریز آف دی سیرا سیشنز ہم میکسیمم چیزوں کو اسپیشل فوکس آن عمل. مائی اسپیشل فوکس از آن عمل. کہانیاں نہیں, اسٹوریاں نہیں, نالج نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. تھوڑا سا ہو عمل ہو, شیطان والے علم نہیں چاہیے جو اکڑ کے رہ جائے اور سجدہ کرنے کو تیار نہ ہو. ہم نے وہ تھوڑا سا علم حاصل کرنا ہے, اس کے اوپر عمل کریں. بیسک مقصد اس ساری گرنتھ کو بیان کرنے کا یہ تھا. ادروائز میں اسٹیٹ اوے پروگرام کے چارٹر کے اوپر آتا, میں آپ کو یہ چیزیں بیان نہ کرتا, لیکن یہ باور کرانا ضروری تھا کہ ہم قرآن کو, حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, اور جو ماخذ ہیں سیرت کے, سیرت زندگی, نمونہ, طریقہ کار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. جب ہم سیرت کہتے ہیں تو سیرت کا مطلب ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سیرت کسی کی بھی ہے, لیکن ہم سیرت سے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. تو اس سے ہمارا مقصد ان چیزوں کو ایسے سمجھنا ہے کہ ان میں سے جو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جو ہم بدقسمتی سے بھول گئے ہیں اور ان کو ہم نہ سیکھنے کو تیار ہیں نہ ماننے کو تیار ہیں, عمل کرنا تو بہت دور کی بات, ان کو ہم ریوائیو کریں, ریفریش کریں, سیکھیں اور عمل کریں. اور جو کچھ ہم نے کھویا ہے بحیثیت ایک امت کے پچھلے 1300-1400 سالوں میں اور بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے پچھلے 75-80 سالوں میں, اس کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. لیٹس ری ٹیک. ہم دین کی اصل جہت کو لیں. اصل میسج کیا تھا وہ ہم سامنے رکھیں. اصل میسج کیا ہوگا؟ میری زبانی نہیں ہوگا, قرآن کی زبانی ہوگا, حدیث کی زبانی ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی زبانی ہوگا, خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال کی زبانی ہوگا. اور جو کوٹ کیا ہے مورخین نے, سیرت نگاروں نے, محدثین نے, وہ کوٹ ہوگا. وٹ ایور انشاءاللہ پلیس ان فرنٹ آف یو, جو میں بیان کروں گا میں کوشش کروں گا, کیونکہ ریٹن اسکرپٹ نہیں ہے کہ میں نیچے انڈر لائن میں آپ کو بتاؤں کہ 1 means this and 2 means this. تو میں اکثر جگہوں پہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اس کا جو ریفرنس ہے وہ رکھوں. اور جب اس کی پوسٹ پروڈکشن ہوگی تو وہ آلریڈی ہماری بات چیت ہو چکی ہے, اس میں ہم انشاءاللہ جہاں قرآن کی آیت کا تذکرہ ہوگا پوری آیت ریفرنس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ لکھی ہوگی, حدیث کا تذکرہ ہوگا حدیث ود ریفرنس لکھا ہوگا. جہاں میں کسی کتاب کا تذکرہ کروں گا, مورخ کون ہے, اس کا مؤلف, تحریر کنندہ کون ہے, مصنف کون ہے, ریفرنس کے ساتھ تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. کہیں پہ رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن بنیادی طریقہ کار یہ ہوگا. میں کسی ایک بک سے کنسلٹ نہیں کروں گا, نہ میں کنسلٹ کرتا ہوں, میرا انداز نہیں ہے, مجھے سوٹ نہیں کرتا. بڑا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر ایک جامع حیات ہے تو کسی ایک کتاب میں سمو نہیں سکتی ہے, پاسبل نہیں ہے. کوئی بندہ کلیم کرے اے پڑھ لو سارا سمجھ جائے گا, کک سمجھ آئے گا. اٹ ول جسٹ میک یو انڈرسٹینڈ ون پارٹ آف اٹ اونلی, ایک حصہ نظر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو صرف رب نے سمجھا ہے اور جانتا ہے, سمجھتا ہے.
انبیاء میں سے بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام خواص میں اس سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور علم رکھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. نبوت کے خواص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی پتہ لگتا ہے، حالانکہ ان کی عاجزی کا کمال تھا. کہتے تھے مجھے یونس بن متا کے اوپر بھی فوقیت نہ دو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عالم میں تادیبی کارروائی کرتے ہوئے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، مجھے اس سے بھی فوقیت نہ دو، ان سے بھی نہ دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین سے احوال سے خاص پتہ لگتا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں. تو امام الانبیاء کو مقتدی نہیں پہچان سکتا کہ امام ساڑھا کیا ہو جائے، اونلی اگلا امام بتا سکتا کہ امام کیسا ہے، چھوٹا ہے کھوٹا ہے کیسا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا. ہم ہلکا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے مختلف کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ میں بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جب تک یہ سیرت سیشن ختم ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی کتابیں کھنگالنے کی عادت سٹارٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ لازمی ہوگی اگر رب کو منظور ہوا، کیونکہ آپ کی ایک کویسٹ جنریٹ ہوگی. اس میں کچھ ہمارے مقاصد ہوں گے جن کو ہم نکالنے کی کوشش کریں گے. ہمارا کنٹینٹ اس کے مطابق ہے. ان میں سے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمال کے اوپر اقوال کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، حدیث پہ عمل کرنا ہے. یہ عمل کے سیشنز ہیں. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے. یہ ٹیکہ لگا کے نہیں پیدا ہو سکتی کہ میں 12 انجیکشن منگوا کے میں 12 لائن لگ جاؤ جناب یہ نرس آئی ہے تو ٹیکے لگیں گے سب کو. محبت پیدا ہوتی ہے جاننے سے. No one can love anybody without knowing him. The more you know him, the more you love him. If you don't know him, you don't love him. اگر آپ کی آئیڈینٹی لوگ نہیں جانتے نا تو لوگ آپ کو پروٹوکول نہیں دیتے. ہر ایک بندہ کھڑا کے پروٹوکول انجوائے نہیں کر سکتا جب تک آپ اس چوکیدار کو بتائیں گے یہ آنے والا کون ہے. ادروائز کہہ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، اندر نہیں آنا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تو ان کی عزت ہمارے ذہن میں آئے گی. He was this, he did this, he did this. یہ بھی کیا جو آج ہمیں پتہ نہیں ہے. تو علم ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جانیں گے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اجاگر ہوگی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک واحد حیات ہے پوری کائنات کے اندر. باقی تمام آئیڈیل سے، تمام شخصیات سے، تمام لوگوں سے، انبیاء کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کے علاوہ ساری انسانیت جتنی بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے، کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے، چاہے آج کی ہے، پچھلی ہے، آنے والوں میں سے ہے، کہ جو آپ کا آئیڈیل ہو، کسی کا بھی آئیڈیل ہو، اور آپ ان کے بارے میں جاننا شروع کر دیں، انفارمیشن اکٹھی کریں، اور انفارمیشن جیسی جیسے آپ کی بڑھتی جائے آپ کی اس بندے کے ساتھ محبت بڑھتی جائے. نو، الٹا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ جاننا سٹارٹ کریں گے، خرابیاں جو انڈر دا کارپیٹ گھسی ہوئی ہے، جو بیان نہیں ہوئی، جو پتہ نہیں تھی، خامیاں انسان تھے نا سارے، خامیاں سامنے آتی ہیں، وہ آپ کا ہیولا آہستہ آہستہ مدم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے. جتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے، the more you know about him, the more you love him. جتنا جانیں گے اتنی آپ کی محبت میں اشتیاق بڑھتا جائے گا. I didn't know this. انہوں نے ایسا بھی کیا، یہ بھی کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. What a personalities. کیا شخصیت تھی، کیا شوہر تھا، کیا باپ تھا، کیا بیٹا تھا، کیسے لوگوں کو پروٹوکول دیا، کیسے لوگوں کی خادموں کے ساتھ کیسا تھا، پڑوسیوں کے لیے کیسا تھا، نان مسلم دشمنوں کے لیے کیسا تھا، وہ کیا کرتے رہے، یہ کیا کرتے رہے. تو آپ کو سمجھ آئے گی. سیرت کی ڈیٹیل میں لگیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 78 جنگیں تو کی، لیکن بندے کتنے مارے؟ 78 بیٹلز. اینیمیز ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے جتنے بندے مارے؟ 297، 297. اپنے بندے کتنے مروائے؟ 147. دنیا کھنگال لیں آپ، کوئی ریولوشن لے کے آ جائیں، چاہے وہ 100 سال کیا سال تک بھی ٹکا ہو، جس میں اتنے کم سکور کے ساتھ کسی لیڈر نے انقلاب لے کے آئے ہو، چینج. اور یہ انقلاب جو ختم ہی نہیں ہوا، انقلاب انسان کے لیے تھا، انسان کی جان پیش کر کے انقلاب نہیں لے کے آئے. باقی تمام کے تمام انقلاب لاکھوں کا خون بہا کے آئے. اسٹالن نے 1 سال میں رشین 16 لاکھ مارے. جرنیل، ججز، بیوروکریٹس، عوام، علماء، کوئی نہیں چھوڑا. ذرا سا چھک کھڑکا دو اس کو 1 سال کے اندر. تاتاریوں نے کیا کہ آپ کو پتا ہے 12 لاکھ ادھر مار دیے، 18 لاکھ ادھر مار دیے. ایک حجام کھڑا کیا ہوا تھا. الیگزینڈر نے بھی یہ کیا، وہ مرا 3 سال کے بعد کچھ بھی نہیں تھا اس کا. آج آپ میسیڈونیا نقطے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے لینز لگا کے، ہے کدھر ویلیج آف الیگزینڈر، سکندر کہاں سے تھا، میسیڈونیا سے تھا، ہے کدھر، ڈھونڈو رکشے میں مل جائے شاید تجھے. نظر ہی نہیں آتا. اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا آپ جانیں گے محبت آپ کی مزید بڑھے گی.